السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، سب کو رمضان مبارک۔ آج کا کوئک ریمائنڈر سورہ البقرہ سے آیت نمبر 183، جو کہ اسپیسیفکلی رمضان روزوں کے بارے میں ہی ہے، 183 184 آن ورڈس۔ تو سورہ بقرہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں رمضان اور روزوں کو کور کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں کے لیے قیامت تک جو بھی لوگ اب ایمان لائیں گے نا، ان پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، اٹ ہیز بین مینڈیٹڈ آن یو، مینڈیٹڈ اپون یو۔ اور اس کی جو ورڈنگ ہے اور صرف عبادت کی جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں بٹوین دا لائنز انہی آیتوں کے اندر، کہ یہ تھوڑی سی ٹف عبادت ہے، یہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہے، مینٹلی بھی ایگزاسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم اگر گلوبلی روزوں کے جو سحری اور افطار کے جو ٹائمنگز ہیں وہ پوری دنیا میں ویری کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ گرمی میں روزہ ہے وہ بہت لمبے روزے ہیں، اور آسٹریلیا جہاں پر میں ہوں وہاں پر کیونکہ ریلیٹیولی سردیاں شروع ہو گئی ہیں آلموسٹ، تو آسان ہے روزے اس وقت، لیکن یہ سائیکل ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، اٹ کیپس آن چینجنگ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ چیز ایکنالج کر رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اٹس ٹف، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہیومن سائیکی کو اپیل کر رہے ہیں کہ اٹس ناٹ یو اونلی، رائٹ، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی تھے، جو پہلے نبی گزرے، پہلے رسول گزرے، سب کی امتیں یہ روزے رکھتی تھیں، اور دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا بہت ٹرینڈ کر رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ورک پلیس میں اکثر لوگ ہمیں رمضان کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور جسٹ ٹو شو دا solidarity اور ٹو ہیو لائک اے ٹیم اسپرٹ، تو جو ہے اچھے لوگ ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ایون تو وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ کب آپ روزہ سٹارٹ کرتے ہیں، کب ختم کرتے ہیں، کس سے ایبسٹین کرنا ہے، کس چیز سے رکنا، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تو دا مومنٹ دے ہیئر کہ پانی بھی نہیں پی سکتے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ایک دم سے، ایون تو جو بندہ کام بھی کر رہا نا وہ بھی ایک دم ڈیڈ یو سے ناٹ ایون واٹر، تو ان کو بتانا پڑتا ہے یس یو ہرڈ می رائٹ، پانی بھی الاؤ نہیں ہے، تو وہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ ابھی اس کو پروسیس نہیں کر پاتے وہ لوگ۔ تو کافی سارے لوگوں نے آپ کو ورک پلیس پہ ادھر ادھر بولتے ہیں کہ چلے ہم بھی آپ کے ساتھ ایک دو دن روزے رکھ کے ٹرائی کریں گے، لیکن جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی بھی نہیں پینا، تو ایک دم ان کو لگتا ہے نو اٹس ناٹ فار می دین۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ عبادت اس کے اندر ایک ٹفنس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں، تبھی انہی آیتوں میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سفر پہ ہیں، جو لوگ مریض ہیں، بوڑھی ایج کے ہو گئے، اس میں بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں فقہ کی بکس میں، تو وہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایگزمپٹ کر دیا، اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ فدیہ دیں گے، یا اگر ان کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے یا ان کا سفر جب ونس وہ مقیم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باقی دنوں میں اس کا اکاؤنٹ پورا کریں گے۔ تو ہیونگ سیڈ آل آف دس، یہ اس چیز کو ایکنالج کرنا کہ یس اٹس ٹف، آپ پانی اور کھانے پینے سے رک رہے ہیں ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، اور یہ سب ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وزن کم ہو جائے، وزن کم ہو جاتا ہے تو صحیح ہے، آن اے سائڈ نوٹ ایز اے بائی پروڈکٹ ہو جائے، ویل اینڈ گڈ، لیکن دیٹس ناٹ دا ریزن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس لیے روزہ دیا تمہیں میں نے، تقویٰ، تاکہ تمہارے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے، ایک کامنس آ جائے، جس کو ہم اپنی نارمل زندگی میں کہتے ہیں نا کہ وی آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو، بھائی جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو مطلب میں ایسے ہی ہوں، میں ایسے ہی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں ایسے ہی ہوں، میری نمازیں نہیں ہوتی، میں ایسے ہی ہوں، صحیح ہے، میں ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہوں تو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میں ایروگینٹ ہوں، میں ناشکرہ ہوں، تو بھائی میں ایسا ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسے نہیں رہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہر سال یہ رمضان، یہ عبادت ہمیں دی ہے تاکہ ہم 30 دن کی اس ٹریننگ میں سے گزریں، اور اس کا پرپز یہ کہ وہ تقویٰ، وہ ٹھہراؤ آ جائے، اور تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ سے بچانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، اس بڑے دن جب ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، وہاں بچانا اپنے آپ کو۔ تو
آئیڈیا پورا یہ ہے کہ اس رمضان کو ایک آئیڈیل اپرچونٹی جانے اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ ماشاء اللہ یہ ہر سال آتا ہے اور ہم بہت سارے لوگ امیون ہو جاتے ہیں یار، اٹس لائک ایوری ایئر. تو کیا اسپیشل کرنے کی ضرورت ہے؟ مطلب آئیں گے، روزہ رکھیں گے، گزر جائیں گے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر رمضان کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ جائیں، ہمارے اندر وہ تقویٰ ڈیولپ ہو. وہ اس ایک مہینے کی جو اسٹرگل ہے نا، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، جس اسٹرگل میں سے ہم گزر رہے ہیں نا، وہ ہمیں ایسا مائنڈ سیٹ اور ایسی ول پاور ہمارے اندر لیا ہے کہ وہ باقی 11 مہینے ہمیں ٹریک پہ رکھے. تو میں اور آپ، ہم سب کے لیے جو ٹو ڈو لسٹ ہے نا، ادر دین فاسٹنگ تو انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی. روزہ ہم رکھیں گے باذن اللہ. لیکن دیکھیں اس روزے کو صرف روزے تک نہیں رہنے دیں. آپ سوچیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں کن کن ایریاز میں اسٹرگل کر رہے ہیں، لائک جو ہمارے ویک ایریاز ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی والے دن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شاید شرمندہ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ضائع ہو جائیں. ہر ایک اپنی اسٹرگل میں سے گزر رہا ہے. تو یو کین ناٹ جج اینی ون، رائٹ؟ ایوری ون از گوئنگ تھرو ہز اور ہر اون جرنی. تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو اپنی نمازوں میں اسٹرگل کر رہے ہوں، ان سے بیرلی 5 وقت نماز پڑھنا پاسبل نہ ہو. تو آپ سوچیں، رک کے سوچیں کہ یہ دس از دا اپرچونٹی. میں کوشش کروں گی اپنی نمازیں ایٹ لیسٹ 5 نمازیں میں کسی طرح اس کو ایٹ لیسٹ جو فرض ہے نا وہ ضرور پورے کرنے والا ہو جاؤں، فرض ضرور پورے کرنے والی ہو جاؤں. کچھ لوگوں کو ہم میں سے جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی، کچھ کو گالیاں دینے کی عادت ہوگی، کچھ لوگ غصے میں اتنا غصہ آتا ہے کہ اتنی ساری سٹوریز ہوتی ہیں کہ آپ غصہ آتا ہے اور پھر غصہ آنے کا مطلب ہے کہ دا نیکسٹ تھنگ کہ اب آپ کا جو گھر ہے وہ بیسکلی وہ بالکل ہی کیوس میں جانے والا ہے. غصہ آ گیا تو اب بات جو نا طلاق سے پہلے ختم نہیں ہونے والی. غصہ آ گیا تو پتہ نہیں گالم گلوچ، اور مطلب اٹ گوز ٹو اندر ایکسٹریم. تو اس غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس مہینے کے اندر. کوشش کریں، سوچیں، مطلب یہ ٹائم ہے ایک کامنس کا، ایک اسٹلنس کا. رکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کھانا پینا روک لیا دن کے ٹائم، رائٹ؟ ایٹ لیسٹ سوچیں، اس چیز کو ریئلائز کریں. اور بیسٹ اپرچونٹی ہے رمضان، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. خامی کو خامی ماننا ضروری ہے. پہلے جب تک ہم مانیں گے نہیں نا کہ یہ ایشو ہے، ہم اس کا سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے، اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے؟ تو جو بھی ایشوز ہیں، کچھ لوگ بلیم گیم کھیلتے ہیں، زندگی بھر کسی چیز کی اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، ہمیشہ دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ. سوچیں یہ ایسا کیوں ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اس مہینے کے اندر. کچھ لوگ ناشکرا پن کرتے ہیں، بہت ناشکرا پن کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کمپیریزن میں لگے رہتے ہو، اور ان کو ہمیشہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ وی آر ناٹ انف. تو یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کھانا پینا روکا ہے، ایون اس کے اندر جو ایک چھپا ہوا بینیفٹ ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے سارے لوگوں کے پاس سارا سال کھانے پینے کو نہیں ہوتا، وہ اسٹرگل کرتے ہیں، اور ہم تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کھانا پینا ہم نے روکا ہوا، اور ہم افطار کے لیے کتنا لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹائم ہے سوچنے کا، رک کے سمجھنے کا کہ اس رمضان ہم نے کیا کرنا اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ لائک اندر رمضان. ہمیشہ ہر رمضان مجھے اور آپ کو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ایک لسٹ بنائیں اور دیکھیں کون سے ایریاز ہیں. اور ہم سب کے ایریاز ہیں، کوئی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہوتا. میرے اپنے چیلنجز ہیں، آپ لوگوں کے اپنے ہوں گے. تو دیکھیں کون سے بڑی چیزیں جو آپ کو اسٹرگل کرتی ہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ عبادتوں میں آپ کو لگتا ہے کوئی فرائض میں کمی ہوتی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، دیٹس دا کی تھنگ، رائٹ؟ منیمم بینچ مارک تو وہ رکھیں نا کہ ان کو ایٹ لیسٹ پورا کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ اسموکنگ وغیرہ اور دوسری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈرگس میں. مے بی دس از دا رائٹ اپرچونٹی کہ آپ سوچیں اس وقت، ایٹ لیسٹ تھنکنگ پروسیس تو اسٹارٹ کریں. تقویٰ کا مطلب ہی کہ مطلب صوم کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور تقویٰ کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بچانے والی فیلنگ اپنے آپ کو، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں اس بڑے دن. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹیز بہت بیلنسڈ قسم کی ہوں. اس آیت کو ختم کر کے نا لعلہم تتقون، کیا اللہ تعالیٰ نا نصب کی فارم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365. اس میں سے 29-30 دن ہم جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے، جو کہ 10% بھی نہیں بنتا، تھوڑے سے دن ہیں.
لیکن امپیکٹ بہت زیادہ ہے. ان کا امپیکٹ پورا سال رہتا ہے. آپ جس قسم کا آپ رمضان میں اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے, جس تھاٹ پروسیس سے گزریں گے, اس کا امپیکٹ رہے گا. روزے کی حالت میں انفیکٹ رمضان کے پورے مہینے میں ہم ڈفرینٹ کھاتے پیتے ہیں, ہم ڈفرینٹ سوچتے ہیں, رائٹ, ہماری روٹین اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو سوچیں اس بارے میں, دس از این آئیڈیل اپرچونیٹی ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم ایک رمضان وٹنس کر رہے ہیں. ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت ساری جگہوں پہ کووڈ کی وجہ سے لوگ تکلیف میں, مشکل میں, لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں, بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں. اس سب کی سراؤنڈنگ کے اللہ تعالیٰ, اس سب کے اطراف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان میں زندہ رکھا ہے. دس از اے بگ بلیسنگ اور بگ اپرچونیٹی. تو سوچیں ضرور کہ اس رمضان میں ہم کس طرح ایک بہتری کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے, میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سب کی ایک اپنی لسٹ ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے, تو اپنی وہ لسٹ ضرور بنائیں. ادر دین دیٹ ہم روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے. قرآن کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ قرآن کے ساتھ کیا گولز رکھ سکتے ہیں اور قرآن کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن صرف یہیں تک نہیں رکنا نا, اس کا امپیکٹ بھی ہونا چاہیے نا. قرآن بھی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم بہتر انسان, ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکے. ہمارے اطراف جہاں جہاں ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے. تو سوچیے گا ان آیتوں کے بارے میں. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم.